جی السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یعنی ایک اشارے سے آپ نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اور اس واقعہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا۔ جس نے نہیں سنا وہ بھی آج جو ہے نا وہ سن لیں، اور آپ کو انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ایمان افروز معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری نظر میں یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ حبیب یمنی جو کہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے ابو جہل سے ملا اور اس کے حواریوں سے، جتنے بھی کافر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا جائے تو معاذ اللہ انہیں شکست دی جائے یا ہرایا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کریں گے ہمارے ساتھ مناظرہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، میں بلکہ انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں خود آ جاؤں، یا آپ مجھے جگہ بتا دیں میں آ جاتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے مناظرہ کے دن جو دن طے ہوا، جو وقت طے ہوا، اس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہی آ جائیں تو کیا بات ہو جائے گی، اگر آپ آ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کی اور وہاں پہ گئے تو پنڈال جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ ہی لوگ تھے۔ حبیب یمنی کو سامنے لایا گیا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ شروع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر بھی کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، معاذ اللہ ان کو گستاخی کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام اپنے ساتھ تھے ان کے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مسکرا دیے، تو انہیں بھی حوصلہ ہو گیا کہ چاند کے ٹکڑے تو ہو نہیں سکتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس تو اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقتیں عطا کی ہوئی تھیں کہ کچھ بھی جو ہے وہ معجزہ ہو سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی اوپر کی، اشارہ اوپر کیا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو واپس بھی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے جوڑا بھی ان کو، انگلی کے اشارے سے۔ تو اسی طرح حبیب یمنی نے کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں جادوگر دنیا میں ہی مطلب اس کی دسترس ہوتی ہے، اس کی آسمانوں کے اوپر اس کی کوئی دسترس نہیں ہوتی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو دل ہی دل میں وہ ایمان لے آیا۔ تو اس نے اپنے 1-2 گزارشات پیش کی، کہنے لگا کہ مجھے آپ سے دعا کروانی ہے۔ تو آپ نے کہا وہ میں دعائیں میں نہ بتا دوں آپ کو، جو دعا آپ کے دل میں ہے؟ تو حبیب یمنی نے کہا ہاں اگر آپ بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے مطلب لنگڑی ہے، چل بھی نہیں سکتی،
اور گونگی بھی ہے، بول بھی نہیں سکتی. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو اللہ کے حضور دعا کی، ہاتھ اٹھائے تو اور بشارت دے دی کہ جاؤ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حبیب یمنی نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، تمام پنڈال نے کلمہ پڑھ لیا. جب سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا سوائے ابو جہل اور ان کے چند دوستوں نے جو کافر تھے، انہوں نے مطلب کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے. تو جناب حبیب یمنی جیسے بھی آیا تھا یمن سے، اونٹوں سے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے یا اونٹوں پہ آیا، جیسے بھی وہ آیا تھا، اسی طرح اپنے مطلب یمن گیا. جب کسی شخص کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ جاؤ یہ تمہارا کام ہو گیا، جب کسی شخص کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کا یہ کام ہو گیا ہے، تمہارا یہ کام ہو گیا ہے، اپنی منزل میں پہنچ کے، اپنے گھر پہنچ کے دیکھوں کیا یہ واقعہ واقعی رونما ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو جناب وہ جلدی وہ پہنچتا ہے، جتنے بھی دن لگے جو بھی ہوا وہ اپنے گھر پہنچا. اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو جناب اس کی بیٹی دوڑی آئی بھاگی ہوئی کہ ابا جان کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. جس نبی نے آپ کو وہاں پہ کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے بھی یہاں کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان کیا ہے، اور مجھے اللہ پاک نے شفا عطا کی ہے ان کے ہاتھوں سے. یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اور ابو جہل کی بات وہاں سے کرتے ہیں. جب ابو جہل نے اپنے حواریوں سے، اپنے کافر دوستوں سے کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ نے ادباً یا احتراماً کھڑا نہیں ہو. اس کے دوستوں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ کھڑے نہیں ہونا، تو جس وجہ سے سارا پنڈال جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ادباً حضور کے آنے سے. تو حضور کے صحابہ جب ان کے ساتھ تھے تو سب کھڑے ہو گئے، تو تم کیوں سب سے پہلے کھڑے ہوئے؟ یہ ابو جہل سے اس کے دوستوں نے کہا. تو ابو جہل کہتا ہے یار میں کیا کرتا، میرے تو ایسے جیسے کانوں سے پکڑ کے کسی نے کھڑا کر دیا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی جو ہے وہ پسند نہیں آنی تھی. اس لیے جبریل امین خود جا کر اللہ کے حکم سے ان کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. یہ ایمان افروز واقعہ ہے. اگر آپ کو پسند آ جائے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں.